فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ جلد چہارم، تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی کی۔ ناشر اس کے مصباح القرآن ٹرسٹ ہے، اور اس عظیم الشان کتاب کو پڑھتے ہوئے پروردگار عالم کی دی گئی توفیق سے الحمدللہ ہم اس کے آخری خطبے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا اس کتاب کو، جلد چہارم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے خطبہ نمبر 91 سے، اور خطبہ نمبر 110 پر یہ ختم ہو رہی ہے، اور آج ہم خطبہ نمبر 110 پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی ارکان الدینی، اس خطبے میں امام ارکان اسلام سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ سند خطبہ، مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کے مطابق اس خطبے کا آغاز اس طرح تھا: الحمدللہ فاطر الخلق و خالق الاشباح۔ یہ وہ خطبہ ہے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور بعد والوں کے درمیان معروف تھا اور دیباج کے نام سے پہچانا جاتا تھا، جنہوں نے اس خطبے کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے نقل کیا ہے۔ ان میں سے شیخ صدوق نے اسے من لا یحذر الفقیہ کی جلد نمبر 1 کے پیج نمبر 131 پر مستند کی صورت میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الشرائع اور تحت العقول میں بھی یہ نقل ہوا ہے۔ اس کے لکھنے والے بھی سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں۔ نیز کتاب محاسن میں بھی یہ مذکور ہے، لیکن جو خطبہ تحت العقول میں آیا ہے وہ اس عبارت الحمدللہ فاطر الخلق و خالق الاشباح سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد خطبے کو جتنا کچھ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اس سے کہیں زیادہ مشروح طور پر نقل کرتے ہیں، اور اس کے خطبہ دیباج کے نام سے معروف ہونے سے متعلق لکھتے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں، اب آئیے دیکھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام علیہ السلام نے قرب الہی کے بہترین اسباب جیسے نماز، زکوٰۃ، اخلاص، حج اور ایمان وغیرہ کو 10 عناوین کے ذیل میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ان میں سے ہر ایک کا فلسفہ بھی مختصر اور پرمعنی عبارات میں بیان فرمایا ہے۔ دوسرے حصے میں ایمان کے عملی پہلوؤں اور اس تک رسائی کے طریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ذکر الہی نیز پیغمبر اکرم کی سنت اور ہدایت کی اتباع اور قرآن کریم کے سیکھنے اور سمجھنے سے متعلق تاکید فرمائی ہے۔ خطبے کے آخر میں بے عمل عالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی اسے دی جانے والی شدید سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پہلا حصہ، خطبے کا پہلا حصہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے: اِنَّ افضل ما توسل، اور ما توسل بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ، اور ختم ہو رہا ہے فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ،
ترجمہ ہے: اللہ والوں کے لیے اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور راہ خدا میں جہاد ہے، جو کہ اسلام کی سربلندی ہے، اور کلمہ اخلاص ہے، جو کہ فطرت الہیہ ہے، اور نماز کا قیام ہے، جو کہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جو کہ واجب فریضہ ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ ہے، جو کہ عذاب سے بچنے کی سپر ہے، اور حج بیت اللہ ہے، اور عمرہ ہے، جو کہ فقر کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور صلہ رحم ہے، جو کہ مال میں اضافے اور اجل کے ٹالنے کا ذریعہ ہے، اور پوشیدہ طریقے سے خیرات ہے، جو کہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور علل اعلان صدقہ ہے، جو کہ بدترین موت کے دفع کرنے کا ذریعہ ہے، اور اقربا کے ساتھ نیک سلوک ہے، جو کہ ذلت کے مقامات سے بچانے کا وسیلہ ہے۔ شرح و تفسیر، اس میں ہیڈنگ ہے: بہترین وسیلے۔ لکھتے ہیں امام خطبے کے اس حصے میں اس بہترین چیز سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں جس کے وسیلے سے راہ حق پر چلنے والے اور حقیقی بندگی کرنے والے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں 10 اہم موضوعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں قرب الہی کے لیے بہترین وسیلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ یہ تعبیر گویا اس آیہ شریفہ اے ایمانداروں، میں ترجمے پڑھ رہی ہوں، جو پہلی عبارت تھی خطبے کا حصہ، میں نے اس کی بھی ترجمہ پڑھا اس کا، اور اب اس آیت کا بھی ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں خداوند متعال فرماتا ہے: اے ایمانداروں، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے تقرب کے ذریعے اس کی جستجو میں رہو۔ اور اس کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر گویا آیہ شریفہ جس کا میں نے ترجمہ پڑھا اور اس کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تقویٰ کا حکم دیا ہے، پھر خدا کی جانب وسیلہ ڈھونڈنے کا۔ یوں وسیلے سے مراد ایمان و جہاد اور وہ تمام امور ہیں جو اس خطبے میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ مطلب اس آیت کی دوسری تفسیر کے ساتھ منافات نہیں رکھتا جس میں وسیلے سے مراد اولیاء اللہ کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب وسیلے آیت کے مفہوم میں جمع ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلا وسیلہ ایمان ذکر ہوا ہے، یعنی خدا اور رسول پر ایمان رکھنا، کیونکہ تمام اس بات اعمال کی اصل بنیاد ایمان ہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام کے کلام میں سوائے خدا اور پیغمبر اکرم پر ایمان کے ان تمام 10 کے 10 واجبات سے متعلق ایک ایک نقطہ بطور فلسفہ و دلیل ذکر ہوا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس مسئلے یعنی خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بالفاظ دیگر تمام نیکیوں اور خوبیوں کی بنیاد اور اساس ایمان ہے۔ اس کے بغیر فرائض الہی اور دینی واجبات کی طرف کسی بھی قسم کی حرکت عمل میں نہیں آ سکتی۔ یہ امر اس قدر واضح اور روشن ہے کہ کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے واجب کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جو کہ اسلام کی سربلندی ہے۔ جہاد یہاں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو دشمن کے ساتھ مسلح مقابلے کے علاوہ ان تمام کوششوں اور جد و جہد کو بھی شامل ہے جو علمی، تبلیغی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اسلامی اہداف کے فروغ کے سلسلے میں انجام پاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جہاد بالنفس بھی اس مفہوم میں شامل ہے۔ ذرۃ الاسلامی، اسلام کی چوٹی، اسلام کی بلند چوٹی کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک جہاد تمام پہلوؤں کا حامل نہ ہو اور اسلام کی ترقی ممکن نہ ہوگی، جب تک جہاد تمام پہلوؤں کا حامل نہ ہو اسلام کی ترقی ممکن نہ ہوگی۔ ایک اور تعبیر میں جو نہج البلاغہ کے اواخر میں فلسفہ جہاد اور اس کے احکام سے متعلق ہے، آپ نے جہاد کے بارے میں یوں فرمایا: وَالجِّہَادُ عِزٌّ لِلْإِسْلام، جہاد، اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام اور مسلمین کی عزت و سربلندی کے لیے قرار دیا۔ اگرچہ اسلام دشمن عناصر کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ لفظ جہاد کی غلط تفسیر اور اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کو ایک تشدد پسند دین قرار دیں، لیکن وہ اس نقطے سے غافل ہیں کہ جہاد یعنی زندہ رہنے کے لیے مزاحم عناصر کے مقابلے میں
جد و جہد کا جذبہ ہر زندہ موجود کی سرشت اور فطرت میں ہے۔ ہمارے وجود کے اندر اگر وہ مدافع عناصر نہ ہوتے جن کا کام شب و روز میں مختلف طریقوں سے ہمارے بدن میں داخل ہونے والے لاکھوں مزاحمتی جراثیموں کے مقابلے میں لڑنا ہے تو ہمارے لیے ایک دن بھی زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ ایڈز جو آج کی خطرناک ترین بیماریوں میں شمار ہوتا ہے، در حقیقت یہ ہمارے بدن کے دفاعی عناصر کے کام چھوڑنے کا ہی نام ہے۔ جہاد کو چھوڑ دینے والے معاشرے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے اور مختلف مشکلات کے حملوں کا ہدف قرار پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے جہاد اسلامی کو اپنا نشانہ بنایا، حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں نے جہاد اسلامی کو اپنا نشانہ بنائے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک یہ بنیادی عنصر مسلمانوں میں زندہ ہے ان پر غلبہ پانا ممکن نہیں، اور اگر جہاد کو تشدد کا رنگ دے کر اسے دین سے حذف کر دیا جائے تو استبدادی طاقتوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ اسی لیے بعض جعلی مذاہب کی خصوصیات میں سے ایک جہاد کو اپنے دستور سے حذف کر دینا ہے۔ بہرحال امام کے بیان میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سے سب سے پہلا واجب جہاد کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کے بغیر مذہب کی بقا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے، خدا کی قسم دین اور دنیا کی بہتری جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تیسرے واجب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کلمہ اخلاص ہے جو کہ فطرت الہیہ ہے۔ کلمہ اخلاص سے مراد وہی توحید کی شہادت یعنی لا الہ الا اللہ ہے جو عبودیت اور الوہیت کو ذات پروردگار سے مخصوص کرتی ہے اور ہر قسم کی بت پرستی کی نفی کرتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص عملی پہلو کا بھی حامل ہے، اور وہ یہ کہ بندہ صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ رہے اور عمل میں غیر اللہ سے یکسر چشم پوشی کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جو لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہے وہ بہشتی ہے، اور اخلاص کے ساتھ کہنے سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ان چیزوں سے بچائے رکھے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گناہ کے پیچھے جاتا ہے یا شیطان ہوائے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، وہ ایک قسم کا عمل میں شرک شمار ہوتا ہے۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں، دوبارہ سمجھتے ہیں اس کو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو گناہ کے پیچھے جاتا ہے ایک صورت، یا شیطان کے پیچھے جاتا ہے، یا ہوائے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو وہ ایک قسم کے عمل میں شرک شمار ہوتا ہے اور حقیقت اخلاص کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ چوتھے واجب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرنا جو کہ عین دین ہے۔ ملت یہاں آئین اور دین کے معنی میں ہے۔ پھر یہ کہ یہاں نماز جزو دین نہیں بلکہ کل دین کے طور پر متعارف کرائی گئی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ نماز دین کی اصل بنیاد ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کی حدیث میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، بس اگر کوئی عمدن اسے ترک کر دے تو اس نے اپنے دین کو منہدم کیا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا، نماز کی مثال خیمے کے ستون جیسی ہے، جب تک ستون برقرار رہے گا رسیاں، کیلیں اور خیمہ بھی برقرار رہے گا، لیکن جب ستون ٹوٹ جائے تو نہ رسیاں کام کی رہتی ہیں، نہ کیلیں اور نہ پردہ۔ پانچویں واجب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے جو کہ واجب فریضہ ہے۔ فریضہ معمولاً واجب کے معنی میں آتا ہے، اس بنا پر فضیلے کے بعد واجب کا ذکر تاکید شمار ہوتا ہے، لیکن فریضے کے ایک اور معنی بھی ہیں جو ہمارے محل بحث سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اور وہ کسی چیز کے قطع یا جدا کرنے سے عبارت ہے۔
یہاں مقصود مال کا وہ حصہ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے الگ کر کے رکھتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ محصول اور لگان ہے جو معاشرے کے غریب طبقوں اور اسلامی حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے معین ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارث کے حصوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے نصیباً مفروضہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 7۔ اسی بنا پر بہت سے علماء نے ارث کی بحث میں کتاب ارث کی بجائے کتاب الفرائض لکھا ہے۔ بہرحال مسئلہ زکوٰۃ تو نماز کے بعد اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم مسجد میں تھے تو آپ نے 5 آدمیوں کو بلا کر فرمایا اٹھو اور ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اس مسجد میں نماز نہ پڑھو کیونکہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسلام کے چھٹے رکن روزے کے بارے میں امام فرماتے ہیں اور ماہ رمضان کا روزہ ہے جو کہ عذاب کے لیے ڈھال ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کو جنہ سپر جو کہ میدان جنگ میں دفاع کا ایک اہم وسیلہ ہے سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا اصل سرچشمہ شیطانی وسوسے ہیں اور شیطان کا ہتھیار خواہشات نفس ہیں، تو جب روزے کے ذریعے خواہشات عقل کے قابو میں آ جائیں گی تو انسان اس دفاعی اوزار کے وسیلے سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ یہاں جنت من العقابی کی تعبیر آئی ہے، جبکہ ایک اور معروف حدیث میں جنت من النار ذکر ہوا ہے، تو ان دونوں کی بازگشت ایک ہی معنی کی طرف ہے۔ بہرحال روزے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسانوں کو حیوانوں کی صف سے نکال کر فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے اور قرب الہی کے فرش پر بٹھا دیتا ہے۔ اسلام کے 7ویں رکن کے بارے میں امام فرماتے ہیں اور حج بیت اللہ ہے اور عمرہ ہے جو کہ فقر کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خانہ خدا کی زیارت بہت سی مادی اور معنوی برکات کی حامل ہے، اور یہاں دونوں کی جانب اشارہ ہے، جس کا خلاصہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترجمہ: تاکہ اپنے دنیا اور آخرت کے فائدوں پر فائز ہوں۔ لیکن گناہوں کو مٹانے میں اس کی تاثیر اس لحاظ سے ہے کہ حج و عمرہ انسان کے دل و دماغ اور روح میں ایک انقلاب ایجاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سنگ دل افراد کے دلوں کو بھی نرم کر دیتے ہیں اور بندے کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے پر ابھارتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ: انسان اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جب وہ شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے، اور فقر کی دوری میں حج کی الہی برکات کے علاوہ فقر و تنگدستی مٹانے میں اس کے اثرات اس لحاظ سے بھی ہے کہ مسلمان کو مناسک حج کے ساتھ ساتھ اپنے اقتصادی تبادلات کے لیے بھی بہترین مواقع میسر آ سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے درمیان ایک قسم کی بین الاقوامی تجارت قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی ادوار میں عرب قبائل کے درمیان محدود پیمانے پر تجارت قائم تھی۔ اگر آج کے مسلمان اسلامی ممالک کی اقتصادی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً انہیں بڑی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: میں نے جلد تونگری لانے اور فقر مٹانے میں حج کی پابندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پھر امام اسلام کے 8ویں رکن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور صلہ رحم ہے، جو کہ مال میں اضافے اور اجل کے ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ نیکوکاروں کو مادی پہلوؤں سے عطا ہونے والی اللہ تعالیٰ کی عنایات کے علاوہ مال و دولت کی بڑھوتری میں صلہ رحمی کی تاثیر یہ ہے کہ گھریلو رابطے اکثر و بیشتر خاندانوں کے باہمی اقتصادی تعاون کا سبب بنتے ہیں اور اجتماعی امور معمولاً اقتصادی مسائل میں سودمند واقع ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ طول عمر میں اس کی تاثیر ممکن ہے کہ اس پہلو سے ہو کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہی دعا ان کے طول عمر کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپس میں اچھے تعلقات قائم ہوں تو دکھ درد اور مشکل گھڑیوں میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہل کرتے ہیں اور یہی امر ان کے طول عمر کا سبب بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلہ رحمی اعمال کو پاکیزہ بناتی ہے، مال کو بڑھا دیتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے، حساب کو آسان بناتی ہے اور موت کو تاخیر میں ڈالتی ہے۔ واضح رہے کہ عبادات اور نیکیوں کے مادی آثار کے ساتھ رابطے سے متعلق جو منطقی تحلیل ہم نے پیش کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے معنوی اور الہی روابط سے چشم پوشی کریں۔ اسلام کے 9 رکن کے بارے میں فرماتے ہیں اور مخفی طور پر صدقہ دینا ہے جو کہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور آشکار طور پر صدقہ دینا ہے جو کہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔ پوشیدہ صدقے سے مراد وہ امداد ہے جو انسان محتاج اور آبرومند لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ اس میں خلوص نیت بھی زیادہ ہوتا ہے اور ضرورت مند افراد کی عزت بچانے کا جذبہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت سی برکات ہوتی ہیں، اور یہ تعبیر واجبی صدقات جیسے کفارہ اور نذورات کو بھی شامل ہے، اور مستحبی صدقات اور خیرات کو بھی۔ اعلانیہ صدقے سے مراد وہ امداد ہے جو آشکار طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کام کے آثار اور برکات میں سے ایک دوسروں کو کار خیر کی تلقین کرنا اور صدقہ دینے والے کے حق میں کی جانے والی دعا ہے۔ یہ کلام در حقیقت قرآن شریف کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے: جو لوگ رات کو اور دن کو چھپا کے یا دکھا کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آرزدہ خاطر ہوں گے۔ شیعہ سنی کے معروف ماخذ میں متعدد روایات میں آیا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی علیہ السلام نے 4 درہم خدا کی راہ میں خرچ کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک اعلانیہ طور پر اور ایک مخفی طور پر۔ اسلامی فقہ میں صدقے کا اطلاق اس مالی مدد پر ہوتا ہے جو ضرورت مند افراد کے حق میں قربت کی نیت سے کی جاتی ہے۔ تاہم صدقے کا مفہوم کافی وسیع ہے جو ہر اجتماعی خدمت جیسے مسجد، پل، اسپتال، مدارس، اسکول، سڑکوں کی تعمیر، ثقافتی اور تہذیبی امور کو شامل ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ایک روایت میں مذکور ہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ترجمہ: تمہارا ضعیف افراد کی مدد کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسپتال اور مدارس وغیرہ کی تعمیر اون الضعیف کے مصادیق میں سے ہے۔ پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث میں نقل ہوا ہے: کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی ایک اور دوسری حدیث میں ہے: ہر پاکیزہ گفتگو بھی صدقہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں: اونچے سننے والے افراد کو کسی قسم کے اظہار ناگواری کے بغیر کوئی بات سنانا بہترین صدقہ ہے۔ ہم اس کلام کو پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرے۔ کسی نے عرض کیا: سب اس کام کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس پر حضور نے فرمایا: ترجمہ: تمہارے راستے سے کسی پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، مریض کی عیادت کرنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور اس سلام کا جواب دینا صدقہ ہے۔ میت السوء سے مراد وہ موت ہے جو سخت اذیت اور تکلیف کی حالت میں واقع ہو، جیسے آگ میں جلنا، مہلک اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہونا یا کسی ٹریفک حادثے کا شکار ہونا وغیرہ۔ امام 10ویں اور آخری رکن اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں: اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک ہے کہ جو ذلت کے مقامات سے بچانے کا وسیلہ ہے۔ صنائع المعروف کی تعبیر جو ہر نیک کام کو شامل ہے، ذکر خاص کے بعد ذکر عام کی قبیل میں سے ہے۔ در حقیقت گزشتہ جملوں میں سے ہر ایک میں ایک اہم کار خیر زیر بحث کی گئی ہے، ایک اہم کار خیر پر بحث کی گئی ہے، لیکن یہاں اعمال خیر بطور عمومی ذکر ہوئے ہیں۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ صنائع المعروف سے مراد خدا کے بندوں کی امداد ہو، یعنی وہ امداد جو گزشتہ امور میں شامل نہیں۔
मसारिउल हवान से मुराद वो नाकामियां हैं जो इंसान को ज़िंदगी में पेश आती हैं और ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस बनती हैं। दर हकीकत ये दो किस्म की नाकामी शुमार होती हैं, एक तो मुकाम व मनसब के गंवा देने के एतबार से और दूसरी इज़्ज़त व आबरू के लिहाज से। क्यों हर शिकस्त के साथ ज़िल्लत व रुसवाई हुआ करती है, इसलिए कुछ नाकामियाँ काबिल तहम्मुल है, लेकिन वो नाकामी नहायत दर्दनाक है जिसके साथ ज़िल्लत और रसवाई हो, जबकि नेक आमाल बिलखुसूस मोहताजों की खिदमत खुदा वो इनफरादी हो या इज्तिमाई इस किस्म की नाकामियों की रोकथाम का सबब बनती है। आइम्मा मासूमीन से नकल होने वाली बहुत सी रिवायतों में आमाल खैर के मौजू पर बहुत ताकीद की गई है। मन जुमला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद की एक हदीस में, जिसका तर्जुमा ये है कि सबसे पहले बहिश्त में जाने वाले वो हैं जो नेक आमाल और नादारों की खिदमत करने वाले हैं। एक और हदीस में हज़रत अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद फरमाते हैं, तुम पर लाजिम है कि नेक आमाल और खिदमतें खल्क़ करो, क्योंकि ये क़यामत के लिए बेहतरीन तोशा है। एक और हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने अपने असहाब को नेक कामों की तशवीक़ दिलाते हुए फरमाया, बहिश्त का एक दरवाज़ा है जिसका नाम मारूफ है, इस दरवाज़े से फ़कत वो अफराद दाखिल होंगे जो दुनिया में सनाए मारूफ यानी नेक अमाल के मालिक थे। फिर आखिर में फरमाते हैं, तर्जुमा वो बंदा जो अपने मोमिन भाई की हाजत रवाई के लिए कदम उठाता है, खुदा दो फरिश्तों को उसके साथ मामूर फरमाता है और एक उसके दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ होता है। ये दोनों उसके हक़ में अल्लाह से तलब मग़फ़िरत करते हैं और उसकी हाजत रवाई के लिए दुआ करते रहते हैं। नुक्ता, तो यहाँ पे नुक्ता जो बयान किया गया है उसमें हेडिंग है फ़लसफ़ा अहकाम। लिखते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि माहिर अतबा अपने बीमारों को शफा बख्श दवाओं और ताकती ग़िज़ाओं के अहम आसार ख़वास से आगाह करते हैं ताकि वो शौक़ व रग़बत के साथ तल्ख़ दवाओं को बर्दाश्त करें और तबीब की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। रूहानी तबीब भी बाइन इसी रविश को अपनाते हैं और लोगों को शरई अहकाम के फ़लसफ़े और दीन के हयात बख्श अहकामात से आगाह करते हैं ताकि उनके दिल में शौक़ व रग़बत पैदा करें और उन्हें मुसम्मम इरादे के साथ दीनी अहकाम की तामील के लिए रवाना करें। फ़लसफ़ा अहकाम के बयान का वाज़ेह नमूना हमने ऊपर के खुतबे में मुलाहिज़ा कर लिया। दीनी फ़राइज़ की अदायगी में लोगों के शौक़ व रग़बत को बढ़ाने और बाज़ कठिन फ़राइज़ को उनके लिए आसान बनाने के अलावा इस अमल के और भी चंद फ़ायदे हैं। नंबर 1, तमाम लोगों को ख़बरदार करना कि हुक्म के फ़लसफ़े को अमली बनाने के लिए इन्हें किस रविश पर चलना चाहिए। मसलन जब हुक्म होता है फ़रज़ल्लाहुल हज्जा तशबीदन लिद्दीन, खुदा ने हज को इस्लाम की ताकत और क़ुव्वत का सबब करार दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मरासिम हज को इस पुरजोश अंदाज में अदा किया जाना चाहिए कि यह आला मकसद को हासिल कर सके, ना ये कि फ़कत हज के ज़ाहिरी आदाब और रसूमात पर इक्तिफ़ा करें। नंबर 2, दूसरी बात यह कि हमें जान लेना चाहिए कि इन अमाल के आसार व बरक़ात हमारी तरफ पलटी हैं। दर हकीकत हम इन अमाल के ज़रिए अपनी ही खिदमत करते हैं, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करते। हमें अल्लाह का नहायत एहसानमंद होना चाहिए। चुनांचे कुरान असले ईमान व इस्लाम से मुताल्लिक़ फरमाता है, तर्जुमा, ए रसूल, तुम पर ये लोग इस्लाम लाने का एहसान जताते हैं, तुम साफ कह दो कि तुम अपने इस्लाम का मुझ पर एहसान न जताओ, बल्कि अगर तुम दावा ईमान में सच्चे हो तो समझो कि खुदा ने तुम पर एहसान किया है कि उसने तुमको ईमान का रास्ता दिखाया। सूरह हुजरात की आयत नंबर 17 है ये, जिसका तर्जुमा पढ़ा। नंबर 3, नेज़ ये कि हम फ़लसफ़ा अहकाम के ज़रिए अपने माल को परख सकते हैं कि किस कदर बारगाह इलाही में मकबूल है और किस कदर वहाँ से दूर है। मसलन जब इशारा होता है रोज़े का फ़लसफ़ा तक़वा है और नमाज का फ़लसफ़ा बेहयाई और बुराई से बाज रखना है, तो हमें तवज्जो कर लेनी चाहिए कि क्या रोज़े और नमाज की अंजाम दही के बाद तक़वा और गुनाह से इज्तिनाब की रूह हमारे अंदर हासिल हो चुकी है या नहीं।
یوں ہم اپنے اعمال اور عبادات کے معیار کو پرکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم خدا کو حکیم و دانا جانتے ہیں اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی حکم بغیر غرض اور مقصد کے بیان نہ ہو۔ وہ جاہل بھی کس قدر بے خبر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے افعال غرض کی بنا پر صادر نہیں ہوتے، یعنی اس کے کاموں اور تشریعات میں کوئی غرض پایا نہیں جاتا۔ یہ لوگ اپنی اس بیہودہ اور مکروہ نظریے کے ذریعے اللہ کی حکمیت کو متنازع بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقیقت توحید سے قریب ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں جو کہ سورہ کہف کی آیات 103 اور 104 ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول تم کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، خدا کے افعال اس معنی میں مبنی بر اغراض نہیں کہ اہداف خود اسی کی طرف پلٹتے ہوں، کیونکہ وہ تو ہر چیز اور ہر کسی سے بے نیاز ہے، مگر افسوس کہ یہ بے خبر لوگ یہ معنی نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے افعال اور احکام کا نتیجہ اور غرض بندوں کی طرف پلٹے۔ یہ تو بے خبری کی انتہا ہے۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام نے مذکورہ خطبے میں فلسفہ احکام کے دلچسپ پہلو بیان فرمائے ہیں، جن کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ان حکمت آمیز احکام کی انجام دہی کا شوق دلوں میں کروٹ لیتا ہے اور انسان شوق اور لگن سے اس کے لیے اقدام کرتا ہے۔ خطبہ نمبر 110 کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، پیج نمبر ہے 590، اور اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے اور آخری حصے کی جانب، اور یہی اس جلد چہارم کا آخری حصہ بھی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا حصہ، جو کہ شروع ہو رہا ہے افیزو فی ذکر اللہ فإنہ احسن الذکر، اور ختم ہو رہا ہے اعظم وحسرۃ لہ الذم وہو عند اللہ الوم۔ ترجمہ: ذکر خدا کی راہ میں آگے بڑھتے رہو کہ یہ بہترین ذکر ہے، اور خدا نے متقین سے جو وعدہ کیا ہے اس کی طرف رغبت پیدا کرو کہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے پیغمبر کی ہدایت کے راستے پر چلو، یہ بہترین ہدایت ہے، اور ان کی سنت کو اختیار کرو کہ یہ سب سے بہتر ہدایت کرنے والی ہے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرو کہ یہ مفید ترین قصوں کا مرکز ہے۔ اور یاد رکھو کہ اپنے علم کے خلاف عمل کرنے والے عالم بھی حیران و سرگرداں جاہل جیسا ہے، جسے جہالت سے کبھی افاقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر حجت خدا زیادہ عظیم تر ہوتی ہے۔ اس کے لیے حسرت و اندوہ بھی زیادہ لازم ہوتا ہے، اور وہ بارگاہ الہی میں زیادہ قابل ملامت ہوتا ہے۔ شرح و تفسیر، اس میں ہیڈنگ ہے: اس راہ سے خدا کی طرف آؤ۔ امام ارکان اسلام نیز احکام دین کے فلسفے اور اسرار کے بیان کے بعد اپنے مخاطبین کو ان ارکان کو عملی بنانے کی بابت چند امور کی ترغیب فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں: ذکر خدا میں منہمک رہا کرو کہ یہ بہترین ذکر ہے۔ لفظ افاظہ کے اصلی معنی پانی کی کثرت سے نکلنے اور بڑھوتری کے ہیں، لیکن یہاں مقصود ذکر خدا کی طرف زیادہ توجہ دینا اور زیادہ سے زیادہ اس کی یاد میں رہنا ہے۔ احسن الذکری کی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ تمام مادی اور معنوی برکات کا سرچشمہ یہی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے، ترجمہ: خدا کے نزدیک کوئی بھی عمل انسانوں کو دنیا اور آخرت میں گناہوں سے نجات دینے میں ذکر خدا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا: یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر ذکر خدا مقصود نہ ہوتا تو جہاد کا حکم بھی نہ آتا۔ پھر امام سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے مشتاق رہو، کیونکہ اس کا وعدہ تمام وعدوں سے سچا ہے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ بہتر ہدایت کرنے والی ہے۔ بلا شبہ خدا کا متقین اور نیکوکاروں کے لیے کیا ہوا وعدہ
سب وعدوں میں سے سچا وعدہ ہے، کیونکہ وعدہ خلافی وہی کرتا ہے جو یا تو وعدہ پورا کرنے سے عاجز ہے یا بخیل یا نادان ہے کہ بغیر آگاہی کے پہلے وعدہ کرتا ہے اور اب اسے پورا نہیں کرتا۔ لیکن جس ذات کی قدرت اور علم بے پایاں ہو، اس سے وعدہ خلافی سرزد ہونا محال ہے۔ ہدی ایک لفظ آیا ہے اس خطبے کے اس حصے میں۔ ہدی راہ و رسم اور طریقے کے معنی میں ہے، اور سنت سے مراد وہ احکام ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر صادر فرمائے ہیں، اور چونکہ پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء ہیں تو فطری بات ہے کہ آپ کی سنت اور راہ و رسم تمام سنتوں اور راہ و رسم سے افضل ہوگی۔ پھر امام اسی گفتگو کے ضمن میں قرآن کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں 4 احکام بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیا کیا احکام امام نے فرمائے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ قرآن کو یاد کرو، سیکھو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ وہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ در حقیقت امام نے 4 ایسے مختلف مراحل ذکر فرمائے ہیں جو طبعی طور پر ایک دوسرے پر تقدم رکھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں قرآن سیکھنے کا حکم دیتے ہیں اور احسن الحدیث شمار کیا ہے، اور اسے احسن الحدیث شمار کیا ہے کیونکہ وہ انسانی سعادت مندی کا جامع ترین دستور ہے۔ دوسرے مرحلے میں قرآن کے معنی اور اس کے مضامین پر غور و فکر کا حکم دیتے ہیں کیونکہ وہ دلوں کی بہار ہے۔ اس طرح موسم بہار میں پھول، پودے اور کلیاں ہر جگہ اگاتی ہیں، اسی طرح قرآن کی برکت سے اخلاقی فضائل کے پھول اور معرف الہی کے شگوفے صفحۂ دل پر نمودار ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس سے حیات حاصل نہ کرے تو وہ اس خشک درخت کی مانند ہے جسے موسم بہار میں بھی لہلہانا یا جھومنا نصیب نہیں ہوتا۔ جو درخت، یہاں پر ایک فارسی کی عبارت ہے جس کے معنی ہے جو درخت نوروز کے دن بھی نہیں لہلاتا وہ محض لکڑی ہے۔ تیسرے مرحلے میں عمل کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں آیات الہی کے نور سے شفا حاصل کرو، جس طرح بیمار افراد نور آفتاب سے شفا حاصل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی فضا سورج کی روشنی کے ذریعے بیماری کے عوامل سے پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کہاوت ہے جہاں سورج جھکے وہاں طبیب نہ پھٹکے۔ چوتھے مرحلے میں وَأَحْسِنُوا تلاوتا، قرآن کو بہترین طریقے سے تلاوت کرو کہ جملے کے ذریعے آپ قرآن کی صحیح تلاوت کے فرض سے متعلق بیان فرما رہے ہیں تاکہ مشتاقوں کے دل اس کی طرف جذب ہو جائیں اور اس کے قرب میں آ جائیں۔ امام نے ان 4 ہدایات کے ذریعے قرآن مجید سے متعلق لوگوں کی ذمہ داریوں کو متعین فرمایا ہے۔ اے کاش صرف حسن تلاوت اور اچھی آواز میں تلاوت پر اکتفا نہ کیا جاتا بلکہ قرآن سے متعلق دیگر مراحل پر بھی عمل کیا جاتا جو کہ اصل روح اور مقصد ہے۔ پہلے جملے میں قرآن کے بارے میں احسن الحدیث اور آخری جملے میں انفح القصص کی تعبیر آئی ہے تو نقطے کے پیش نظر کہ حدیث سے مراد ہر متکلم سے صادر ہونے والا کلام ہے، کیونکہ حدیث مادہ حدوث سے ہے اور کلام کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ پے در پہ حادث ہوتے ہیں۔ پہلی تعبیر کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن وہ برترین کلام ہے جو انسانوں کے درمیان موجود ہے، یعنی یہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی برترین ہے اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی۔ در حقیقت یہ جملہ قرآن کی اس آیت کی جانب اشارہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23، خدا نے بہت ہی اچھا کلام یعنی یہ کتاب نازل فرمائی جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یعنی اس میں بعض آیات مکرر ہیں، لیکن انفح القصص کی تعبیر اس بات کے پیش نظر کہ قصص کے اصل معنی کسی چیز کی جستجو کرنے کے ہیں اور یہ ہر کلام پر اطلاق ہوتا ہے کیونکہ ہر کلام کسی چیز کی جستجو کرتا ہے، اور اسی بنا پر بعض مفسروں نے تصریح کی ہے کہ احسن القصص قرآن کے مجموعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں قرآن کے عملی آثار و نتائج مد نظر ہیں جو کہ اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔
اسی لیے خطبے کے آخر میں بے عمل عالم اور ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ اس سرگرداں جاہل کی مانند ہے جسے اپنی جہالت سے افاقہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر حجت خدا زیادہ عظیم تر ہوتی ہے، اس کی حسرت پائیدار تر اور اس کی سرزنش خدا کے نزدیک سزاوار تر ہے۔ اس عبارت میں امام پہلے بے عمل عالم یا امام کی تعبیر کے مطابق وہ عالم جو اپنے علم کے غیر پر عمل کرتا ہے سے متعلق ایک دلچسپ تشبیہ دی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا عالم ایک عام جاہل سے بھی پست تر ہے۔ ایسا جاہل جو ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت سے کبھی بیدار نہیں ہوتا اور اس کی ہدایت کی امید بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے جان بوجھ کر غلط راستے پر قدم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، وہ اپنی پوری توانائی اس سرگردانی میں ختم کر دیتا ہے اور ہرگز ساحل نجات پر نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہلاکتوں کے بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ پھر امام اس مرحلے سے ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سرگرداں جاہل کے مقابلے میں ایسے عالم کی آفتوں کے زیادہ ہونے کو 3 پرزور جملوں میں بیان فرماتے ہیں۔ اس پر حجت عظیم ہے کیونکہ جاہل اپنے جہل کو عذر قرار دے سکتا ہے اگرچہ واقعاً عذر نہ ہو، لیکن عالم کیا عذر پیش کرے گا؟ دوسرا یہ کہ اس کی حسرت زیادہ پائیدار ہے کیونکہ وہ سعادت و خوش بختی کے وسائل کے ہوتے ہوئے اس قافلے سے جدا ہوا ہے اور زندگی کے بیابان میں سرگرداں ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ خدا کے نزدیک ایک سرگرداں جاہل ہے، جاہل سے زیادہ سرزنش کا حقدار ہے کیونکہ الہی اور عقلی حجت ہر پہلو سے اس پر پوری تھی۔ ایسا شخص تو ہر اعتبار سے ملامت کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی روایات میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے فرمایا عالم کا ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ ایسے عالم بے عمل کی توبہ قبول ہونا ہی بہت مشکل ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے جو نادانی میں بری حرکت کر بیٹھے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17۔ نقطہ بے عمل علماء کا انجام۔ لوگوں کے چند گروہ ہیں: عالم، جاہل، قاصر، جاہل مقصر، بسیط اور جاہل مرکب۔ عالم وہ ہے جو کسی بھی بات کو اجمالی یا تفصیلی طور پر جانتا ہے، یعنی کسی کی چیز کے بارے میں کبھی اجمالی طور پر جانتا ہے اور کبھی تفصیلی۔ مثلاً اجمالاً وہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے اور یہ کہ وہ بدن اور روح کے لیے مضر ہے، یا اس نے تفصیلی طور پر شراب کی حرمت کے دلائل کو دیکھا ہے اور ہر عضو پر اس کے مرتب ہونے والے مضر اثرات سے متعلق باریک بینی سے تحقیق کی ہے۔ جاہل قاصر وہ ہے جو نہیں جانتا اور علمی مراکز تک رسائی بھی نہیں رکھتا، اور یہ رسائی نہ رکھنا یا تو علمی مراکز کے بہت دور ہونے کی وجہ سے ہے یا غفلت اور بھول چوک کی بنا پر ہے۔ جاہل مقصر وہ ہے جو علم کے وسائل تک رسائی رکھتے ہوئے بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور علم کے پیچھے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ جہالت اور تاریکی میں رہتا ہے، تاہم اسے اپنی جہالت کی خبر ہوتی ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ جاہل مرکب وہ ہے جو واقعی جہالت میں ڈوبا ہوا ہے اور حق اور حقیقت سے دور ہے، لیکن اسے اپنی جہالت کی خبر ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ اپنے آپ کو باخبر سمجھتا ہے اور جو کچھ وہ سمجھتا ہے اسی کو عین حقیقت جانتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ ان تمام طبقوں میں سے جاہل قاصر کا خطرہ اور اس کی ذمہ داری بہت کم ہے۔ اس کے بعد جاہل مقصر کا درجہ ہے اور پھر جاہل مرکب ہے جو ممکن ہے کہ اپنی جہالت کی بنا پر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرے، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ خطرناک عالم بے عمل ہے جو جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کی مثال اس چور کی سی ہے جو چراغ لے کر آتا ہے اور کوئی عام چیز نہیں چراتا بلکہ مخصوص اور قیمتی چیزوں کو چرا لے جاتا ہے۔ تاریخ بشریت میں مذکور تمام مصائب اور آفات انہی بے عمل عالموں کی وجہ سے پیش آئی ہیں۔ انسانی معاشرے میں واقع تمام جنگوں اور ہنگاموں، خواہ وہ گزشتہ زمانوں میں ہوں یا موجودہ دور میں، سب کا باعث یہی گروہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جو بے گناہ
انسانوں کے قتل عام کے لیے خطرناک اسلحے ایجاد کرتے ہیں، ملتوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے شیطانی منصوبے بناتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قوموں کے استحصال اور ان کے مفادات کو غصب کرنے کے لیے شیطانی منصوبے تیار کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے مذموم اور ناجائز مفادات کے تحفظ کی خاطر جنگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ مفادات کے حصول کے لیے ذرائع ابلاغ کے حساس اداروں پر قبضہ جماتے ہیں۔ یہ حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں اور جھوٹے بیانات کے ذریعے لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے افراد کو اس پیاسے کتے سے تشبیہ دی ہے کہ جس پر شدید پیاس غالب آ گئی ہے اور اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ ترجمہ ہے آیت کا، اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اگر اس کو دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہے اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176۔ لکھتے ہیں جو تعبیر امام نے مذکورہ خطبے میں عالم بے عمل اور اس کے انجام کے لیے ذکر فرمائی ہے وہ نہایت ہی فصیح و بلیغ تعبیر ہے۔ ایسے عالم جاہل مرکب کی مانند ہے جو غلط راہ پر چلتا ہے تو کبھی اس پر فخر بھی جتاتا ہے۔ قیامت کے حساب و کتاب نے اس دنیا اور آخرت کی جزا و سزا کے دن اس کی سزا سب سے شدید اور اس کا عذاب بہت کڑا ہوگا۔ واقعی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم و آگاہی کے باوجود غلط راستے پر پڑ جاتا ہے۔ اس کے علم و عمل میں ہونے والا تضاد کہاں سے سرچشمہ پاتا ہے؟ اس سوال کا جواب واضح ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقی اس میں عالم کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اگرچہ وہ ظاہراً مسلمان ہے مگر باطن میں یوں گنگنا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر عربی کی عبارت ہے، شعر ہے ایک عربی کا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں اور کبھی خدا پر ایمان ہونے کے باوجود ہوائے نفس کا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے کمزور ایمان کی دیواریں ڈھہ جاتی ہیں۔ یوں ہوا و ہوس کا سیلاب اس کے تمام وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور پھر اسے ضلالت و گمراہی کے بھیانک بھنور میں دھکیل دیتا ہے۔ ہم اس گفتگو کو امام علی علیہ السلام کی اس خوبصورت حدیث کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تورات 5 جملوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر دن کے آغاز میں انہیں ایک مرتبہ نظروں سے گزار لوں۔ پھر آپ نے ان 5 جملوں کو یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ ہے ان 5 جملوں کا۔ پہلا، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور شیطان برابر ہیں۔ دوسرا، وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل نہیں کرتا وہ اور فرعون برابر ہے۔ تیسرا، وہ فقیر جو کسی مالدار کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و حقیر بنائے وہ اور کتا برابر ہے۔ چوتھا، وہ دولت مند جو اپنے مال سے اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ حاصل نہ کرے وہ اور مزدور برابر ہیں۔ پانچواں، وہ عورت جو بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے وہ اور کنیز برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی ہوا و ہوس کی کنیز ہے۔ اے رب کریم، اب جب کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ کی ہدایات کے پرتو میں تو نے ہمیں علم اور آگاہی عطا کی ہے تو اس پر عمل کرنے اور بہرہ مند ہونے کی بھی توفیق عطا فرما اور ہمیں شیطانی افکار سے نجات عنایت فرما اور ہماری عاقبت بخیر فرما الہی آمین۔ خطبہ نمبر 110 یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر 27 پر، پیج نمبر 527 پر۔ پروردگار عالم سے دعا یہی ہے کہ بار الہ ہمیں علم اور آگاہی مل گئی جیسا کہ یہاں پر لکھا بھی گیا ہے، تو اے بار الہ ہمیں عمل کی منزل تک بھی لیا اور جب ہماری عاقبت بخیر ہو جائے، مولا کا دیدار ہو تو مولا ہم سے خوش ہوں، ہمارے اعمال ایسا نہ ہوں کہ جو مولا کو تکلیف پہنچانے والے ہوں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔